ٹرمپ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. اب پتہ نہیں وہ مریم ایڈلسن کے $300 ارب ہیں یا وہ ایپسٹین کی فائلز ہیں. بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بندہ پریشانی میں. ڈیپ سٹیٹ ہے وہ ملبہ ٹرمپ پہ ڈالنے پہ ہے, اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مس لیڈ کیا گیا. ابھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے جو کہ پرماننٹ ہے, جس نے ہمیشہ رہنا ہے, وہ خبریں لیک کروانا شروع ہو گئی ہے. ایران نے ٹرمپ, اسرائیل سمیت پوری دنیا کو حیران کیا ہے کہ اس حد تک وہ پریپیئرڈ تھے اور ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. سب سے بڑی جو کیلکولیشن تھی ویسٹ کی وہ یہ تھی, یہ جو گلوبل ساؤتھ کے لوگ ہیں یہ بائی لا چلنے والے لوگ ہیں. یوکرین کی پراکسی سے رشیا کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے, تو ہمارا کیا بگڑا ہے اس سے. اور اب جب گلف کنٹریز کا پورا سیکیورٹی آرکیٹیکٹ برباد ہو گیا ہے اور ان کا وہ ایک میراج پہ کھڑے ہوئے نا, ایک ایلوژن ہے, ایلوژن ٹوٹتا ہے, اس کے بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو جو ان کا اعتماد امریکہ یا ٹرمپ پہ تھا, سیکیورٹی کے تو وہی ذمہ دار تھے, انہوں نے وہاں پہ اپنے اڈے رکھے ہوئے سارا کچھ کیا ہوا, وہ تو سارا کچھ لپوٹ دیا انہوں نے. ان کے آپس کے عربی نسل ہونے کے, کون کتنا عربی ہے, بڑا عربی ہے, چھوٹا عربی ہے, اس پہ انہوں نے فلسطینیوں کا کیا حال کیا. کتنے لوگ آپ کو اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ عربی سے بھی لڑائی ہے. اسرائیل اور UAE جو ہے ان کا پیچ اپ ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے. ماضی میں ایسی آپ نے مثال دیکھی ہے کہ اس طرح سے جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا ہو پوری دنیا کو. یہ ایک ایسی چیز ہے جب آنے والے وار کورسز میں اب پڑھائی جائے گی. اب ایک دفعہ تو اب پتہ نہیں, ایمپائر کبھی بھی خاموشی سے واپس نہیں جاتی ہیں. ایمپائر جو ہے وہ بہت ہی روگ ہو جاتی ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب شکست دیوار پہ لکھی ہوئی ہے, وہ بہت نقصان کرتی ہے, اور یہی میرا سب سے بڑا خوف ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے. دوسرا اینڈ آف ٹائمز کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بہت ڈراؤنی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو کنٹرول ڈیمولیشن کی بات ہو رہی ہے. مجھے 100% شور ہے کہ ان پہاڑوں کے نیچے بھی ایک جہان انہوں نے وہاں بنا لیا ہوا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کے نیچے بھی ٹنلز ہیں, فرام ون آئلینڈ ٹو اندر آئلینڈ. کیا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے مذاکرات ہو جائیں گے ان پوائنٹس کے اوپر, رائٹ رانگ کو چھوڑ دیں ہم؟ بات بنیادی طور پہ یہ ہوگی, اور جس میں سارے ملک سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ ایران کو اس آپریشن کے سائیکل سے بچانا کیسے. یہ چلتی رہے گی, ایرانیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے اپنے وہ ہتھیار دکھائے ہی نہیں ہیں جو کہ ہمارے نئے بنے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس بہت. چائنا اور رشیا نے مدد کی ہے اس جنگ میں ایران کی, اور کس لیول پہ جا کے کی ہے؟ بہت زیادہ, ایون ہم نے بہت کی ہے. آپریشنل تک بھی؟ میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان نے ان کو فوراً, یہ جو 3-4 دن کے بعد سنبھل گئے تھے, پاکستان نے ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی. ایران کو وہ گرنے نہیں دیں گے, کیونکہ ایران کا گرنا ان کی کریڈیبلٹی کے ساتھ ان کے اپنے فیوچر کے ویژن کے لیے بھی بہت. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا کو کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا. چائنا کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں. پوری دنیا پہ اور بالخصوص پاکستان پہ اکانومی پہ کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. پورٹ قاسم سے آپ کرپشن ختم کریں, یہاں سے آپ بیوروکریسی ختم کریں, یہاں سے مافیا ختم کریں. کیسا نکلا پاکستان؟ ساری رنجشوں کے ہوتے ہوئے بھی ایران جو ہے وہ ہم پہ جو بھروسہ کر رہا ہے وہ کسی پہ نہیں کر رہا. وہی اسی طرح کی رنجشیں اسی ترکیے سے بھی ہو سکتی ہیں. اس کا کوئی ہیپی پاسٹ نہیں ہے, کیونکہ دونوں ایمپائرز رہی ہیں. بھارت اتنا ایرریلیونٹ کیوں ہے اس سارے معاملے میں؟ یہ بے ایمانی جو ہے ان کو بنگلہ دیش میں بھگتنی پڑی ہے, یہی ان کو سری لنکا میں بھگتنی پڑی ہے, یہی ان کو گلف سٹیٹس میں بھگتنی پڑی ہے. اس شخص کی کیا ضرورت تھی جا کے آکورڈ قسم کی جپیاں اس سے وہاں لگانے کی, اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں. اور یہ ایکسپوز اب ہونے جا رہے ہیں آگے افغانستان میں. بالکل, یہ دشمن نہیں بن سکتے, یہ ہم نے ایکسپوز کر دیا. یہ دوست نہیں بن سکتے, یہ ایران نے ایکسپوز کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ آج بڑی شاندار شخصیت موجود ہیں. شازیہ انور چیمہ صاحبہ فارن افیئر ایکسپرٹ ہیں, SLA ڈپارٹمنٹ UMT کا حصہ ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کا تجزیہ دیکھتے ہیں. بڑی ٹھوس بات کرتی ہیں, لاجیکل بات کرتی ہیں, حقیقت پر مبنی بات کرتی ہیں, اور خاص کر اس وقت جو کرنٹ افیئرز ہیں اور جس میں عالمی دنیا ایک جنگ کا سامنا کیے ہوئے, اس کے اندر جو فیکٹس فگر جو چیزیں بتاتی ہیں, میں اتنا ان کی شخصیت سے متاثر ہوں کہ میں نے میڈیا میں کسی بڑے کم لوگوں کو دیکھا ہے جو اتنی نپی تلی بات کرتے ہیں, لیکن بات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایک پوڈ کاسٹ کروں میم کے ساتھ, اور آج مجھے یہ موقع ملا ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں ساما, اور آپ کے کائنڈ ورڈز کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو میم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہیں سے کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہوا کیا. پیس ٹاک چل رہی تھیں, تیسرا دور تھا اس کا, معاملات کم و بیش ٹھیک چل رہے تھے. اس سے 1 سال پہلے ہم دیکھیں تو وہ سچویشن ایک دفعہ خراب کی امریکہ نے, اور اب پھر سے حملہ آور ہونے کے بعد صورتحال یہاں تک آ گئی کہ پوری دنیا اس وقت نہ صرف اس کا شکار ہے بلکہ پریشان ہے. تو تھوڑی سی اگر ہم اس کی بیسکس پہ بات کر لیں کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا.
دیکھیے یہ معاملہ کافی پہلے سے شروع ہوا ہے. اگر ہم اسے 20 سال بھی پیچھے لے جائیں تو غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتنیاہو کا تو پورا کیریئر جو ہے وہ ایران کی بالکنائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر پرائم منسٹر کے ساتھ، ہر پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کا یہی پھڈا رہا ہے کہ ایران پہ اٹیک کرنا ہے. اور جب اوباما نے JCPOA سائن کیا ایران کا، ان کے نیوکلیئر پروگرام کا، تو جو ہی ٹرمپ آتے ہیں اور اس کو پھاڑ کے وہ پھینک دیتے ہیں کہ جی ہمیں نیوکلیئر آپ کا جو بھی ٹریٹی ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہے. حالانکہ وہی نیوکلیئر پروگرام جو آج جس کی بات ہو رہی ہے یہ ایک امبریلا کے انڈر تھا. اس کے اوپر ایک پوری جو ہے گورننگ باڈی وہاں پہ موجود تھی، ان کو دیکھ رہی تھی، اور کسی بھی طرح سے ادھر ادھر اس کے ہونے کا یا نیوکلیئر آرسنل بن جانے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. اس کو اگر آپ خود ہی پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں تو آپ پریٹینس پرووائڈ کرتے ہیں جی کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں جو کہ ہماری پہنچ میں نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو IAEA کے جتنے بھی آفیشلز تھے وہ سارے موساد کے پے رول پہ تھے اور وہ سارے وہاں سے انفارمیشن گیدرنگ کر رہے تھے. اب یہ پینک میں کیوں؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ اتنی جلدی میں 20 سال انتظار ہو سکتا تھا تو کیا 20 سال اور نہیں ہو سکتا تھا؟ ٹرمپ نہیں ملنا تھا دوبارہ، اتنا کانوں کا کچا پریزیڈنٹ دوبارہ نہیں ملنا تھا. اور غزہ کے جینوسائیڈ کے بعد جو پبلک اوپینین کا حال ہو گیا ہوا ہے یہ اس نے ورسٹ ہونا ہے ویسٹرن پبلک اوپینین کا. وہ پبلک اوپینین جو 9/11 کے بعد اکٹھی ہو گئی تھی کہ دنیا کے سارے مسلمان مار دینے ہیں ہم نے، اور اسلاموفوبیا کا یہ حال تھا کہ اللہ اکبر کہہ کے پوری ٹرین جو ہے وہ ویسٹ میں فارغ ہو جاتی تھی، خالی ہو جاتی تھی، لوگ اتنا ڈرنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں. بالکل صحیح. کہ پبلک اوپینین بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے اور اس سے مزید خراب ہونے کے بعد تو چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر حامی بھرے. اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. اب پتہ نہیں وہ مریم ایڈلسن کے $300 ارب ہیں یا وہ ایپسٹین کی فائلز ہیں، لیکن وہ کمپرومائز ہیں ان دا ٹرمز آف کائنڈ اینڈ کیش. اور اب ان کی ڈیلوژن آپ دیکھیں کہ اب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ پریشانی میں ہے. چلیں ٹرمپ کی بات سے شروع کر لیتے ہیں. میں پھر ایران پہ آتا ہوں کہ اب جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ پبلک اوپینین اینڈ آل دیٹ، ظاہر ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ ایجنسیز، وہاں پہ ڈفرینٹ ادارے بھی موجود ہیں، وہاں پہ اٹ سیلف گورنمنٹ بھی موجود ہے. تو اس طرف سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ریبٹل آ رہا ہے ٹرمپ کو؟ اس طرف سے ایک تو ان کا جو چیف آف سٹاف ہے انٹیلیجنس کا اس نے ریزائن کر دی ہے، اور ریبٹل یہی ہوتا ہے. پلس وہ ریبٹل اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خبریں لیک کرنی شروع کر دیتے ہیں، جو لیگسی میڈیا ہے اس کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو آرٹیکل آپ کو نیو یارک ٹائمز میں اور خاص طور پہ گارڈین میں ادھر سے آپ کو چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں، دونوں سائڈوں پہ جو اٹلانٹسسٹ ہیں وہ ایک ہی لائن لے کے چلتے ہیں. تو اس میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ اب اپنے آپ کو جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ ملبہ ٹرمپ پہ ڈالنے پہ ہے. اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مس لیڈ کیا گیا. کس نے کیا؟ کبھی جیرڈ کشنر نے کیا، کبھی مجھے وٹکاف نے کیا، کبھی کہتے ہیں میرے پاس ان کا جو پیٹ ہیگسیت ہے سیکرٹری آف وار، اس نے میرے ساتھ جو ہے مجھے غلط بیانی کی. ابھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کے جو ڈیپ اسٹیٹ ہے جو کہ پرماننٹ ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ خبریں لیک کروانا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے منع کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ رجیم چینج 2 بندے 4 بندے 10 بندے مارنے سے نہیں ہونی. ہم نے سمجھایا تھا کہ ایران وینزویلا نہیں ہے. ہم نے بتایا تھا کہ ایران کے اندر فوٹ سولجرز جو ہیں وہ بھیجنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی فوج ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ بھیجیں. ان کے پاس 1 لاکھ پلس تو بندہ صرف انہوں نے اسٹیٹ آف ہرموز کی بریگیڈ بنائی ہوئی ہے. تو کہیں 1 ملین پلس ان کے پاس بندے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کہہ رہے تھے. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جس گراؤنڈ انویژن کی بات کر رہے تھے ہم وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مت کرو. 30,000 بندہ وہاں پہ آپ لے جاؤ گے، کارگا آئی لینڈ میں لے جاؤ گے، ابو موسا میں لے جاؤ گے، کہاں لے جاؤ گے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ سوال کریں گے تو ہم اس طرف چلے جائیں گے. لیکن مجھے اس میں چیزیں جو زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب اسرائیل اور UAE جو ہے ان کا پیچ اپ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ ایک ایسی لنچ پن ہے جب UAE آفیشلی آ کے کہے گا اس صورتحال میں کہ ابو موسا اور 2 اور آئی لینڈ ہیں یہ ہمارے کانٹروورشل اور ہمارے ڈسپیوٹیڈ آئی لینڈ ہیں اور ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے شامل ہیں، تو پھر چیزیں بڑھیں گی. بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا میں جب ایران کی طرف آتا ہوں تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایران نے ٹرمپ، اسرائیل سمیت پوری دنیا کو حیران کیا ہے کہ اس حد تک وہ پریپیئرڈ تھے اور ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا؟ بالکل حیران تو انہوں نے یہ کیا ہے نا کہ 2 سسٹم ہیں، 2 سسٹم آپس میں لڑ رہے ہیں. پرانا سسٹم ہے جس میں ایک ہیجمون ہے جس کی زیرو سم سیکیورٹی ہے، جو بتاتا ہے کہ جی میں کوئی پروٹیکشن کا ریکٹ چلا رہا ہوں،
اور نیا سسٹم ہے جو ابھی نظر نہیں آتا, بس اس کی آپ کو لائنز ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں, کبھی آپ کو چائنا کے منہ سے سنائی دیتا ہے, کبھی آپ برکس کے سمٹس میں, ایس سی او کے سمٹس میں اس کی جھلک دیکھ لیتے ہیں. مگر یہ ان دو سسٹمز کی لڑائی میں ایران نے حیران اس طرح سے کیا ہے کہ سب سے بڑی جو کیلکولیشن تھی ویسٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ کے لوگ ہیں یہ بہت بائی لا چلنے والے لوگ ہیں. ہم نے پوری یوکرین کی پراکسی سے رشیا کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے, تو ہمارا کیا بگڑا ہے اس سے؟ ہم اپنی مرضی سے ایون 3-4 جنرل جو ہیں رشین اسیسینیٹ کر چکے ہیں, تو رشیا اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح. تو ان کو امید تھی کہ ایران بھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا, صرف کہہ رہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیں گے, کہہ رہا ہے کہ ہم گلف کے اسٹیٹس جو ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس حد تک چلے جائیں گے. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا رسپانس ان کو اس سے پہلے کسی ملک سے ملا بھی نہیں, ایون رشیا سے نہیں ملا. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو وہ ان کی مس کیلکولیشن جو ہے, اور اب جب گلف کنٹریز کا پورا سیکیورٹی آرکیٹیکٹ برباد ہو گیا ہے اور ان کا وہ ایک معراج پہ کھڑے ہوئے نا, ایک الوژن ہے کہ ریت کے اوپر آپ نے محل بنائے ہوئے ہیں جو سیکیور ہیں, جہاں پہ فراوانی ہے, جہاں پہ لگژری ہے, جو سٹیبل ہیں, جہاں پہ منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے. جب ایک دم سے یہ سارا الوژن ٹوٹتا ہے, اس کے بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو چاہیے آپ کو وہ ان ممالک میں مل جائے گا. آپ جوا کھیلنا چاہ رہے ہیں, آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی ہر طرح کی وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. اچھا, اب تھوڑا سا اس میں خلیجی ممالک کو ہم اگر لے کے چلتے ہیں, تو جو ان کا اعتماد امریکہ یا ٹرمپ پہ تھا, سیکیورٹی کے تو وہی ذمہ دار تھے, انہوں نے وہاں پہ اپنے اڈے رکھے ہوئے سارا کچھ کیا ہوا, وہ تو سارا کچھ لپیٹ لپوٹ دیا انہوں نے. اب آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ان ممالک کے تعلقات کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو امریکہ اسرائیل کے ساتھ اور ایران کے ساتھ آنے والے وقت میں؟ ایران کے ساتھ عربوں کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے ہیں. یہ عربی اور اجمی کا کانفلکٹ ہے, جس پہ تو ایون ایک حدیث بھی ہے کہ کسی عربی کو اجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. یہ اس کی روٹس بہت ڈیپ ہیں, لیکن فنکشنل ریلیشن بنانے کی کوشش کی ہے جو چائنا نے ریپروچمنٹ کرایا تھا. تو ایک فنکشنل ریلیشن بن سکتا ہے, بہت دوستی بہت محبت نہیں ہو سکتی. ان کے بہت ہسٹوریکل اختلافات ہیں, اور ان اختلافات میں ایک بات جس کے کرتے ہوئے یہاں پہ چلتے ہیں وہ یہ کہ جن ممالک کو آج ہم عرب ممالک کہتے ہیں, یہ کبھی بھی ان میں سے کوئی ایک بھی سویلائزیشن نہیں رہی ہوئی. سویلائزیشنز کو انہوں نے مل کر ویسٹ کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا. لوانت کی سویلائزیشن تھی نا, سیریا تھا, برباد کر دیا. یمن اٹ سیلف ایک عربی سویلائزیشن تھی, کہاں ہے؟ فلسطین عربی تھے, کہاں ہیں؟ ان کے آپس کے عربیوں نسل ہونے کے کون کتنا عربی ہے, بڑا عربی ہے, چھوٹا عربی ہے, اس پہ انہوں نے فلسطینیوں کا کیا حال کیا. کتنے لوگ آپ کو اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ عربی کی عربی سے بھی لڑائی ہے, کیونکہ فلسطینی جس طرح کے عربی ہیں وہ یہ اپنی اوتھینٹسٹی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو جب آپ اب دیکھیں کہ اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی دیکھیں کہ ایک سینٹر میں ریت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر ایک دم سے دولت کے انبار لگنے شروع ہو گئے ہیں, اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی سویلائزیشنلی سپیریئر نہیں سمجھا گیا, جو فرانس کا اور اٹلی کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. کس کے ساتھ؟ رومن اور ان کے ساتھ جو ہے رومن ایمپائر کے معاملے میں. اٹلی تو کسی طرح اس کو کور کر ہی لیتا ہے, یا گریک کے معاملے میں. جو پرانی سویلائزیشن ہوتی ہیں, مانی ہوئی سویلائزیشن ہوتی ہیں, جب سپرفیشل چیزیں بعد میں بنتی ہیں تو ان کی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین ہسٹری بھی ہو, جیسے فارس کی ہسٹری ہے. تو اب وہ یہ نہیں ہو سکتی, یو اے ای کی نہیں ہو سکتی, قطر کی نہیں ہو سکتی. ان میں سے کچھ تو میرا خیال ہے چند دہائیوں پہلے تک ایران کا حصہ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ بہت زیادہ پیسہ لگا کر اپنے ارد گرد کسی بھی عربی سویلائزیشن کو تو بچنے نہیں دیا, اس کو تو کھنڈر کر دیا. اور اپنے لیے انہوں نے ایک آرکیٹیکٹ ایسا بنایا جس کے اندر پیسہ دے کر انہوں نے پروٹیکشن اور سیفٹی لینی تھی, اور اس پروٹیکشن کا مقصد تھا کہ آپ کو یہاں پہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی رکھی جائے اور ایران سے بچایا جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جنگوں کی نوعیت, طریقہ کار, اسٹریٹجیز مختلف ادوار میں مختلف رہتی ہیں. تلواریں تھیں, گھوڑے تھے, بندوقیں تھیں, ایٹمی آ گئے, ہم نے گوریلا وارز بھی دیکھی ان کے صلاح الدین ایوبی کے دور سے. پھر ہم نے جو ہے وہ اگر ابھی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے پاک بھارت جنگ میں فضائیہ کو لڑتے ہوئے دیکھا, بڑی کامیابی سے پاکستان کے اینڈ سے الحمدللہ. تو یہ جو اسٹریٹجی اس وقت ایران نے اپنائی ہے
جس میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک تو ڈرون کا ذخیرہ اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایہ خلیجی ممالک جہاں پر اڈے موجود ہیں وہاں پہ حملے کرنے. ایک تو اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا. دوسرا, ایسی کوئی مثال آپ نے اس سے پہلے دیکھی ہے کسی جنگ میں؟ اتنا آپ کیونکہ آپ کی اسٹڈی اور وہ سارا کچھ ہے, ماضی میں ایسی آپ نے مثال دیکھی ہے کہ اس طرح سے جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا ہو پوری دنیا کو؟ یہ جب ایک ویپن ہے منجنیکی کہتے ہیں اسے, جی 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 بالکل, یہ اور اس کے بعد گن پاؤڈر, یہ 2 دفعہ ہسٹری نے دیکھا ہے. ایک پہلی وہ بہت بڑی مشین تھی جس نے جنگ کا جو ہے وہ رخ بدلا, اور جس کے پاس وہ تھی اس نے پھر آگ جو ہے وہ برسائی اور جنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوئی. اور دوسرا جب گن پاؤڈر آیا تو جس کے پاس بندوق تھی اور گن پاؤڈر تھا وہ اس کا پلڑا بھاری. اس کے بعد پھر جنریشنز جب چینج ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہم جنگ دیکھ رہے ہیں یہ ایران لڑ رہا ہے 6th جنریشن کی اور امریکہ 4th کی, تو اس میں کم از کم 2 جنریشن کا تو ویسے فرق ہے. ایران لڑ رہا ہے اپنی راکٹ فورسز کے ساتھ, اس نے ایئر فورس کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا ہوا ہے, اور امریکہ لڑ رہا ہے وہی کنونشنل, وہی وائٹ ایلیفینٹ رکھ کر بھاری مہنگے جن کو وہ کہتے ہیں فلوٹیلاز, جن کے اوپر یہ اپنے ہتھیار لے کے پھرتے ہیں, پرسنل لے کے پھرتے ہیں. اور اب ایران سے انہوں نے کافی فاصلے پہ ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اس کی رینج میں بھی نہ جائیں. تو ایک تو لوگوں نے یہ سیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سٹنگ ڈکس ہیں, یہ ایسا ہو نہیں سکتا, اس سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. ایران نے بیسیکلی اپنے 6th جنریشن کے ہتھیار رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو اور کام کیے وہ یہ تھے کہ اس نے اپنی جو پاور ہے اس کو اے سیمیٹرک کیا, اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ریجن کے اندر اس طرح سے بنائے جو کہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث بن سکتے ہیں. اور دوسرا ان کو پتا تھا کہ عراق وار میں ہمارے پاس ہوا یہ کہ جو کچھ بھی آپ کا زمین کے اوپر ہوتا ہے اس پہ بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے, تو اب ان کا سب کچھ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے, اور زمین کے نیچے ہونے کی وجہ سے آپ نہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, نہ اسے بمبارڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ زمین کے نیچے ہی سائلوز ہیں, زمین کے نیچے ہی راکٹ لانچرز ہیں. آپ دیکھیں اگر ایک گھڑا سا خود دکھائی دیتا ہے اس میں سے راکٹ لانچر جو ہے وہ میزائل فائر کر کے پھر چلا جاتا ہے. آپ پن پوائنٹ بھی کر لیں تو وہ اتنے گڑے ہیں جیسے کبھی آپ نے کسی نے گھر میں خرگوش پالے ہوں تو وہ جتنے سوراخ وہ آپ کے لون میں کر دیتے ہیں, تو وہ ایک سوراخ بند کریں گے دوسرا کھل جائے گا, دوسرا, تو وہ کتنے ہیں زمین کے اندر, کیسے ہیں, یہ ایک اور حیرانی کی بات ہے. یہ حیرانی نہیں ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جب آنے والے وار کورسز میں اب پڑھائی جائے گی. اب ایک دفعہ تو اب پتہ نہیں, ایمپائر کبھی بھی خاموشی سے واپس نہیں جاتی ہیں. ایمپائر جو ہے وہ بہت ہی روگ ہو جاتی ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب شکست دیوار پہ لکھی ہوئی ہے, وہ بہت نقصان کرتی ہے. اور یہی میرا سب سے بڑا خوف ہے. ہسٹری میں کوئی ایمپائر شرافت سے واپس نہیں گئی, یہ ریئلائزیشن کر کے, فلوسافیکل ریئلائزیشن کر کے کہ غلطی ہو گئی ہے, غلطیاں ہو گئی ہیں, اب ہمیں خود کو دیکھنا ہے, پھر واپس آ جائیں گے, وقت رہے گا تو آ جائیں گے. نہیں, ایمپائرز نہیں کرتی. ایمپائرز کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم میں شکست ہو گئی ہے. اس جنگ میں مذہبی ایلیمنٹس کتنے ہیں؟ مذہبی ایلیمنٹس ایک تو یہ کہ آپ کی یہود و نصارہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے, دوسرا اینڈ آف ٹائمز کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس میں عیسیٰ مسیح کا انتظار ادھر بھی کیا جا رہا ہے, حضرت علیہ السلام کی آمد کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, دجال نے آنا ہے اس کی بات ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں آپ کیا دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ دیوار گریا پہ جا کے وہ سارا معاملہ بھی ہو رہا ہے, ادھر سے دعائیں لی جا رہی ہیں, دعائیں کی جا رہی ہیں, ٹرمپ جو ہے وہ سارے اکٹھے کر کے پادری اور وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے, اسرائیل ویسے اس کو جو ہے وہ مانتا ہے. اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا. ایران کے معاملے میں دیکھیے, ان کو تو جو امام حسین کی نسبت سے ان کی مذہبی جو ایفیلیشن ہے وہ اتنی ہی ہے, قربانی دینا اور باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا حق کے لیے, اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی شہادت کا کانسیپٹ تو ظاہر ہے ہر مومن مسلمان میں بالکل ہے, تو اس میں اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ اس سے زیادہ کے لیے نہیں دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ باطل ہے اور اس کے سامنے اگر آپ آج کھڑے نہیں ہوئے تو ہماری اگلی نسل کو نقصان ہے اس سے, تو کسی نے تو ہونا ہے, تو ہم ہیں. یہ ان کی تربیت میں, یہ اس مٹی کے اندر شامل ہے. جو اسرائیل کا مسئلہ ہے وہ بہت ڈیوائیڈ ہو گیا. وے ریسنٹلی میں ایک ایکس انٹرم پرائم منسٹر اسرائیل کے, انٹرم گورنمنٹ میں وہ پرائم منسٹر رہے, ان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی اور وہ فرما رہے تھے کہ جب سے نیتن یاہو آیا ہے ہمارے اندر جو ایکسٹریم رائٹ ہے انہوں نے اس طرح سے جڑیں پکڑی ہیں کہ ہم ایک امورالٹی کی ایبس میں گھس گئے ہیں, اور اب اس گڑھے میں سے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے نکلیں گے. یہ اس ایک یہودی کے, اسرائیلی کے اور پولیٹیشین کے الفاظ تھے
کہ ہم امورالٹی کے ایسے دلدل میں گھس چکے ہیں جہاں سے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے نکلیں گے. اور اس کے اندر مذہب تو شامل ہوگا ہی, اس میں بہت زیادہ چیز شامل ہے کہ نیتن یاہو کا پرسنل سروائیول, جس میں اس نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جو کہ بہت مذہبی تھے اور ریڈیکل تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جیسے سموٹریچ یا بین گوئر ہیں. اور انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے کہا کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے, مسجد اقصیٰ کو خدا نخواستہ شہید کریں گے اور پھر ہمارا مسایہ آئے گا. اس میں جو ایونجیلیکل کرسچن ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمارا مسایہ دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں. صحیح. یہودیوں کا مسایہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, عیسائیوں کا ڈیفرنٹ ہے. عیسائیوں کے مسایہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو اس دن گند کے اندر ابل رہا ہوگا, وہ تو نام لے کے, ہمارے تو پیغمبر ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں, یہودی تو باقاعدہ نام لے کے کہتے ہیں. تو دونوں کے مسایہ بھی ایک نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل جو جوڑ توڑ ہے وہ کرسچن کا اور جو ایونجیلک ہے بیسیکلی اور جو یہودی ہیں. تو مذہب اس میں کہیں نہ کہیں ہے. کوئی اپنی جان بچانے کے لیے مذہب ہے, کسی کے پاس اسپرچویلٹی کے لیے مذہب ہے, کسی کے پاس مقدموں سے بچنے کے لیے مذہب ہے, اور کوئی پھر فنڈامنٹلی ویسے ہی سمجھتا ہے. بالکل عقائد کے حوالے سے. کہ ایک بہت ڈراؤنی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو انہوں نے نیچے سے اس کے اندر باقاعدہ سوراخ کرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں, ٹنلز کھود رہے ہیں اور اس کی کنٹرول ڈیمولیشن کی بات ہو رہی ہے. اب اس کا فالس فلیگ کس پہ ڈالا جائے گا؟ اور یہ وہی فرما رہے تھے جو انٹرم پرائم منسٹر تھے کہ 5 دفعہ ہم کوشش کر چکے ہیں, 5 دفعہ ہم اس کی کنٹرول ڈیمولیشن کی کوشش کر چکے ہیں. کیونکہ جب تک یہ نہیں بنے گا, ایک کنڈیشن ہے ہماری کہ تھرڈ ٹیمپل جب تک نہیں بنے گا تب تک ہماری بچت نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب کرنٹ سچویشن کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ کرنٹ سچویشن میں آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. پاکستان پہ تو بات بن رہا ہے, وہ تو پورا ایک ٹاپک ہے. ابھی کرنٹ سچویشن جنگ کی کیا لگ رہی ہے, جس کے اندر کبھی سیز فائر کی بات کرتا ہے ٹرمپ, کبھی ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایک پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا کہ آپ نے کہا کہ ہر 3 گھنٹے بعد تو وہ اپنے ڈیسیژنز بدل رہا ہے, تو اس کا جو ہے وہ ہم تو اکثر یہ بات کرتے ہی ہیں کہ اگر اس میں اموات نہیں ہو رہی ہوتی, لوگ مر نہیں رہے ہوتے, تو یہ ایک ایسا تھیٹر تھا کہ آپ پاپ کارن لیں اور بیٹھ کے انجوائے کریں. اس سے زیادہ آپ کیا انجوائے کر سکتے ہیں؟ جب اگر ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی کہہ رہے ہیں آیت اللہ بن جاؤ, میں نے کہا نو تھینک یو. تو اب وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک نئی بات کر دیتے ہیں. اب ریسنٹلی وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اکویٹ کرا رہے ہیں القاعدہ ISIS کو ایران کے ساتھ, اور یہ لوگوں کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایران ہے وہ بھی دہشت گرد ہے, اور شاید وہ 9/11 والے سینٹیمنٹ بن جائیں. اب 9/11 والے سینٹیمنٹ امریکہ میں نہیں بن سکتے. امریکہ کے اندر نو کنگ موومنٹ چلی ہوئی اور لاکھوں بندہ باہر نکلا ہوا ہے. وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتے ہیں, اور ایپسٹین کلاس ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمیں لے کے چلتی ہے, اور اس کو لے کے چلنے میں یہ ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. لہٰذا جو ہماری ڈیموکریسی ہے کہ ہم خود پہ اپنے ہی نمائندوں سے حکومت کرتے ہیں, وہ تو سارا ہوکس ہے, پھر وہ تو سارا فراڈ ہے. تو اس وقت کی صورتحال میں یہ ہے کہ بہت چانسز ہیں کہ یہ گراؤنڈ فورسز کا چانس لیں گے. بالکل صحیح ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایران تیار ہے اس کے لیے؟ ایران ضرورت سے زیادہ تیار, یعنی اس پہ بھی ہمیں دنیا کو حیران کرے گا. حیران اس طرح سے, اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر تو وہ باڈی بیگز واپس جاتے ہیں, اور امریکیوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. یہ ریئیکشن بعض اوقات بہت کنفیوزنگ ہوتا ہے. بعض اوقات لاشیں اپنوں کی دیکھ کر آپ کے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی ہے, بعض اوقات لاشیں دیکھ کر پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ٹرمپ کو امپیچ کرو. اب پتہ نہیں کس چیز پہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ بندر عباس اور کیشم کی بات ہو رہی ہے کہ اس پر اٹیک کرنا ہے, اور ابو موسیٰ کی جو ہے وہ UAE نے کہا ہے کہ جی ہماری طرف سے آپ کر لیں, یہ تو ہے ہی ہمارا آئی لینڈ. تو اگر یہ 20-30 ہزار لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یہ اگر ان آئی لینڈس پہ آتے ہیں تو ان کو ری سپلائی کیسے کرنا ہے. اور وہ اس طرح کے آئی لینڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ درختوں کے جھنڈ ہیں جن میں آپ, وہ بہت بیرن پہاڑ ہیں, چھپنے کی زیادہ جگہ بھی نہیں ہے. اور مجھے 100% شور ہے کہ ان پہاڑوں کے نیچے بھی ایک جہان انہوں نے وہاں بنا لیا ہوا ہے. اور یہ سارے آئی لینڈ جو ہیں, کیونکہ یہ جو پوری کریک ہے یہ بہت ڈیپ نہیں ہے, تو اسٹریٹ آف ہرمز کے نیچے بھی ٹنلز ہیں فرام ون آئی لینڈ ٹو اندر آئی لینڈ. تو ان کو سرپرائز تو ملے گا ہی, اور وہ ظاہر ہے موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جائے, لیکن سینٹی پریویل کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. ٹرمپ نے جب بھی یہ کہا ہے کہ آؤ بیٹھ کے مذاکرات کریں, یہ اور بات ہے کہ مذاکرات اس کے کہنے پہ نہیں ہو رہے ہیں, لیکن ان مذاکرات کا اس نے لیوریج یہی لیا ہے کہ
اگلی جنگ کی تیاری, کوئی اور نیا اسٹوپڈ کام جس کو کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات پہ ایک طرف سے شاید 4 یا 5 پوائنٹس آئے ہیں اور دوسری طرف 15 پوائنٹس آئے ہیں, تو اس کا تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے مذاکرات ہو جائیں گے ان پوائنٹس کے اوپر, رائٹ رانگ کو چھوڑ دیں ہم؟ نہیں, ان پوائنٹس پہ نہیں ہوں گے. یہ پوائنٹس اس لیے ہیں ہی نہیں کیونکہ جو امریکہ کے پوائنٹس ہیں اس میں وہی نیوکلیئر ہے, تو نیوکلیئر تو آپ کو بتایا ہم نے شروع میں کہ JCPOA تو سائن ہو چکا ہوا تھا, نیوکلیئر تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. اس کو پہلے ایشو بنایا گیا, اب آپ کو نہیں کرنا, اور اس کے بعد بھی وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فتویٰ ہے, ہم نے نیوکلیئر کو آرسنل نہیں بنانا ہے. تو آپ مان جائیں ان کی بات, اب 60% ہے ان کے پاس تو ٹھیک ہے, اس سے کم پہ بھی وہ آپ سے عمان میں راضی ہو چکے تھے. عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ یہ راضی ہو چکے ہوئے. دوسری شرط ہے کہ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ پروگرام, یہ تو ایک ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ جو ہیں بالکل نہتے ہو جائیں, گاڑی جو ہے وہ کہیں سڑک پہ پھینک دیں, گھر کسی کو دے دیں, تو آپ کہیں گے کہ بات مطلب نیگوسیشن کرنی ہے, مجھے تباہ و برباد تھوڑی کرنا ہے, نہیں کرنا. بالکل. تو آپ وہ جی بیلسٹک میزائل اگر آپ کو دے دیں تو پھر وہ خود کیا کریں, ان کی سوورینٹی کہاں پہ جائے گی؟ پلس جی اسٹیٹ آف ہرموز پہ آپ کا قبضہ چھڑوانا ہے. تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے تک مجھے یاد ہے اسٹیٹ آف ہرموز پہ کسی کا قبضہ نہیں تھا. تو آپ نے جنگ شروع کی, اسٹیٹ آف ہرموز کا بلاکیڈ ہوا, اور اب آپ کو جنگ بڑھانی ہے اسی بلاکیڈ کو رکوانے کے لیے. جب آپ نے جنگ شروع کی تو بلاکیڈ نہیں تھا. تو آپ کا تو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ بات کون. ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں ہمیں یہ سارا کچھ سننا ہوتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ ہم پہ, ہمارے سروں پہ مسلط ہیں, ہماری زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ہمیں ان کے وجود سے کتنی ہی پریشانی ہو یا ان کی بات کے اندر کتنا ہی آپ کو پرابلم ہو. ایران جہاں تک ہے اس نے ابھی میکسیملسٹ پوائنٹس دیے ہیں, اور اس میں ایک تو گلف سے اپنی اسٹیٹس جو آپ نے اڈے ہیں واپس لے کے جائیں. اب رائٹ اینڈ رانگ کی بات کر لیتے ہیں, ایران کا تو بنتا بھی ہے نا, نہیں جو کچھ ہوا بالکل بنتا ہے, لیکن اس پہ بھی ایران کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ گلف میں اڈے رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. یہ گلف والے جانے کہ انہوں نے اڈے رکھنے, یہ پروٹیکشن ریکٹ اڈے بنا کر بھی دیے ہوئے تھے, چلا بھی رہے تھے, اور کتنے ٹریلینز آف ڈالر ان کے پیسے تھے وہاں پہ, ایون لوگوں کی تنخواہوں سے لے کر مینٹیننس تک سب گلف کی اسٹیٹس کر رہی تھی. کس لیے؟ کہ ایران سے بچانا ہے, اسرائیل کو اور گلف کو ایران سے بچانا ہے. پچھلے 40-50 سال سے تو ہاں, تو وہ ایران سے بچانے کی ایک دفعہ باری آئی, نہیں بچایا جا سکا. تو اب آپ پھر آگے کیا کرنے والے ہیں؟ گلف کے کنٹریز جانے, اور وہ جانے, وہ تو 13 بیسز اب دوبارہ ان پہ ریکنسٹرکشن ہوگی, وہ استعمال نہیں ہو سکتی ہیں, اس کے پرسنلز دھڑا دھڑ واپس جا رہے ہیں, باقیوں کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہوا ہے, تو وہاں پہ تو رہائش بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے. تو اب یہ ایران نے اگر کہا ہے تو وہ بھی میکسیملسٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں. بات بنیادی طور پہ یہ ہوگی, اور جس میں سارے ملک سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہ ایران کو اس آپریشن کے سائیکل سے بچانا کیسے ہے. یہ سیز فائر, یہ آج چلے جائیں کل آ جائیں, ایسا کون سا مستقل سیکیورٹی آرکیٹیکٹ ہوگا جس پہ ایران پہ ہونے والے حملے کی کاسٹ کو بڑھا دیا جائے گا, ڈپلومیٹک, اکنامیکل, ہر طرح کی کاسٹ کو بڑھا دیا جائے گا. بالکل صحیح. اور اس کو پھر کسی سیکیورٹی امبریلا میں لینا ہوگا, اور وہ پاکستان اس میں شامل نہیں ہوگا. پاکستان سیکیورٹی امبریلا دینے کی اتنے ملکوں کی کیپیسٹی بھی نہیں رکھتا ہے. تو رشیا نے آلریڈی 25 سال کا ان سے اسٹریٹجک کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی, آپ ایران کی بات کہہ رہی ہیں کہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا, تو کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ گلف سرا بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. نہیں, وہ کہنے والے کچھ بھی کہتے ہیں, بالکل میں نے سنا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ تو ظاہر ہوتا ہی, لیکن اس کے 2 طریقے سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ کہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکٹ بنایا جائے جس میں پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ اور ایران جو ہے وہ شامل ہو جائے, پھر کیپیسٹی بھی بنتی ہے, پھر پولیٹیکل ول بھی بنتی ہے. ورنہ اگر نہیں, پاکستان دیکھیں اس کے لیے ویسے بھی برڈن ہے. کیپیسٹی سے میری مراد یہ بھی تھی کہ یہ برڈن ہے نا آپ کے اوپر. آپ نے ایک طرف سعودی عربیہ کے ساتھ پیکٹ کیا ہوا ہے, ادھر سے آپ افغانستان کو سنبھال رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ ہمارے, اب وہ انڈیا تو ایک لنچ پن بن گیا نا UAE اور اسرائیل کے ساتھ, افغانستان ادھر بیٹھا ہوا ہے. بالکل. تو اور ایرانیوں کا یہ ہے کہ وہ ان کا جو ایتھنک ان کی سپیریورٹی ہے اور ان کا جو نسلی تفاخر ہے, ویسے وہ بنتے بھی نہیں ہیں. میں بات کر رہی تھی اسٹریٹجک ایگریمنٹ کی جو رشیا کے ساتھ ان کا ہوا, تو ان کو تب کہا گیا تھا کہ آپ اس میں سیکیورٹی کی کلوز انٹر کر لیں, تو ایرانیوں نے کہا نہیں. تو پوتن نے کہا کہ دے آر ویری ڈیفیکلٹ پیپل ٹو ہینڈل. ایک اس میں تو اس میں اگر اسی سیکیورٹی کے اسی اسٹریٹجک پیکٹ کے اندر سیکیورٹی کی کلوز انٹر کر لی جائے تو بھی یہ ایک بنتا ہے. چائنا بھی نہیں کرے گا, یہ نہیں کہ چائنا بھی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. چائنا کی نان انٹرونشنسٹ پالیسی ہے,
تو چائنا جو ہے وہ کسی کی سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے نہیں جائے گا. بالکل صحیح جو ہے. وہ فیوچر کا ورلڈ آرڈر دے رہے ہیں اس میں جا کے لوگوں کو بچانا یا بیسس بنانا وہ نہیں ہے. تو اب ہونا یہ ہے کہ یا تو ایران اپنی مرضی سے چن لے کہ رشیا کے ساتھ میں یا پھر ایک بہت بڑی پروبیبلٹی ہے کہ ایک گروپ آف کنٹریز جو ہیں اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل صحیح. یہ بتائیے گا کہ چائنا اور رشیا نے مدد کی ہے اس جنگ میں ایران کی, اور کس لیول پہ جا کے کی ہے؟ بہت زیادہ, ایون ہم نے بہت کی ہے. آپریشنل تک بھی؟ آپریشنل تو دیکھیں ہماری آپریشنل اتنی تھی, آئی ڈونٹ نو کتنا مجھے کہنا ہے یا نہیں. لاسٹ ٹائم ان کا سیکیورٹی کا بہت بڑا لیپس ہے ایران کا. ان کے اندر پینیٹریشن اس حد تک ہو گئی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ریسنٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ یہاں پہ 3-4 ڈرون آپ کو E11 میں دکھائی دیے اس میں, تو ہم نے جڑوں تک پکڑ لیے بندے. بعد میں بہت سی باتیں ہم دکھاتے نہیں ہیں, لیکن کچھ گھروں سے میک شفٹ فلمنگ والے ڈرون تھے, وہ ملٹری گریڈ ڈرون بھی نہیں تھے. ہاں ان کے ساتھ ایکسپلوسیو تھے, اور ایک جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا تھا, برج کی طرف, پیر ودائی برج ہے وہ, اور اس نے ایکسپلوڈ ہونا تھا. لیکن ہم نے وہ گھر پکڑے, ان کے بندے اور سارے کا, اور یہ 2 سے ہمارا یہ حال تھا کہ ایسا ہوا کیوں, کیسے وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ایران کا یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے نیبر میں کیا ہے. ایران کے اندر ڈرون مینوفیکچرنگ فیکٹریاں گھروں کے اندر بنی ہوئی ہیں موساد کی, جس میں انڈین فیسیلیٹیشن ہے, جس میں فٹ سولجر افغانی ہیں, وہ آپ کو سستے میں مل جاتے ہیں. اور جو ان کے 12 دن کے ان کے رائٹس ہوئے تھے, اور جماعت الخلق جو ہے وہ البینیا سے یہاں پہ ٹرانسفر کی گئی تھی, وہ البینیا میں CIA تیار کر رہی تھی. وہ جو جماعت الخلق ہے وہ یہاں پہ اسمگل کرنے کے بعد ایران کے اندر ہی گھروں میں لوگوں نے چھپائی ہوئی تھی. جو اسٹار لنک کے ٹرمینل ہے وہ اسمگل ہو کے ایران میں ہی چھپے ہوئے تھے. تو یہاں پہ اتنی زیادہ پینیٹریشن ہے اسرائیل کی کہ کوئی گلی کوئی محلہ نہیں رہتا ہوگا کہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں ان کا کوئی پے ہولڈر نہ ہو. تو اسی وجہ سے ان کے پہلے 2 دنوں کے اندر 50 سے زیادہ آپ کے سائنٹسٹ, آپ کے ٹاپ ناچ لیڈر جو ہیں, وہ پچھلی دفعہ کی بات ہے, اگر پوائنٹ بلینک پہ ڈرونز ان کے گھر ڈھونڈ لیتے ہیں اور ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے باہر کھڑے ہو کے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں, تو پاکستان نے میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان نے ان کو فوراً, یہ جو 3-4 دن کے بعد سنبھل گئے تھے, پاکستان نے ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی. ان کو ریکانیسنس اور سیبوٹیج کی اکوپمنٹ بہت زیادہ چائنا کی طرف سے آ رہی ہے. چائنا کی جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے بیدو, وہ چائنا پرووائڈ کر رہا ہے. ان کو رشیا کی طرف سے ٹریننگ ہے, ان کو رشیا کی طرف سے لائیو ریئل ٹائم جو ٹارگیٹنگ ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اس ساری صورتحال میں رشیا اور چائنا گھٹنے گھٹنے اس جنگ میں شامل ہیں, اور ان کی کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ جب مدورو کو برازیل سے اٹھایا گیا تھا تو ہم جیسے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ چائنا ہمارا آئرن کلیڈ بردر ہے, تو پھر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیونکہ ہمیں عادت ہے پرانے اولڈ ورلڈ سسٹم کی, جہاں پہ کوئی نہ کوئی ہو جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہوں. تو پھر تو امریکہ ہی بھلا ہے, جیسا بھی ہے. اگر کل کو ہم پہ کوئی وقت آنا ہے اور آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, تو پھر کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے اس نئے ورلڈ آرڈر کا اور برکس کا اور آپ کے ساتھ. تو چائنا اور رشیا نے اس چیز کو بہت سیریس لیا ہے. ایران کو وہ گرنے نہیں دیں گے, کیونکہ ایران کا گرنا ان کی کریڈیبلٹی کے ساتھ ان کے اپنے فیوچر کے ویژن کے لیے بھی بہت. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا کو کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ اس کی پالیسی سپر پاور بننا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا آپ ان کو نا چائنا کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں. چائنا کی پالیسی پہلے جو ان کا سینچری آف ہیوملیشن گزرا, اس کے بعد پہلے 20 سال تھے ان کے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کسی کو بتانا نہیں. ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہوتی تھی, غربت کی سطح سے بے حد نیچے تھے. میل پاپولیشن 90% نشے پہ لگی ہوئی تھی, جس کو کہ کالونائزرز نے اوپیم وار. بالکل. تو اس سینچری میں یہ آہستہ آہستہ سے جس طرح سے باہر نکلتے ہیں, تو انہوں نے ایک چیز کو پکڑ کے رکھا کہ بہت زیادہ بتانا نہیں ہے, بہت زیادہ شیخی نہیں بکھارنی ہے, جب ٹائم آئے گا تو دکھایا جائے گا. تو ان کی اگر تھنک ٹینکس کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی آج ہم کسی ورلڈ وار کے لیے اور ایون امریکہ سے جنگ کے لیے خود کو تیار نہیں سمجھتے. سپر پاور کے لیے بھی ہاں, ہم تیار نہیں ہیں. ہمارا 2050 کا ویژن ہے. ہماری جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے اور اگلے کا بھی نقصان. ہم پہ جنگ اگر مسلط کی گئی تو دنیا دیکھے گی, آئیں گے اور تو 2050 تک تو ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اس کے بعد جو ہمارا نیا ورلڈ آرڈر کا ویژن ہے وہ بھی ہم 2050 کے بعد جو ہے وہ کریں گے. جیسے یوان کی بات ہو رہی ہے جی, ایران نے کہا ہے پیٹرو یوان میں خرید لو.
چائنا کے پاس بہت بڑی پاسبلٹی تھی کہ وہ یون اور ڈالر کی پرائس کو ایک کر دے, اس نے کبھی نہیں کیا, اس کو فائدہ بھی نہیں ہے. وہ کیوں یون کی پرائس کو جو ہے وہ آرٹیفیشلی جو ہے وہ بڑھائے اور نوٹ چھاپنے شروع کر دے, اور نوٹ چھاپنے کے بعد پھر سمجھ نہ آئے کہ اب ڈالر کی طرح میں نے کرنا کیا. تو چائنا کی سیاست کو سمجھنا وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو چائنا کھل کے بالکل سامنے نہیں آئے گا, لیکن جتنا چائنا سامنے ہے اور جتنا چائنا ہیلپ کر رہا ہے اتنی ہیلپ جو ہے اس وقت ایران کی کوئی اور کر سکتا بھی نہیں. جنگ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہی ہیں؟ فتح اور وہ تو ہم اس پہ نہیں جاتے, وہ تو, لیکن آپ کیا فورسی کر رہی ہیں؟ اب یہ جنگ چلے گی تو کتنا عرصہ چلے گی؟ اگلا سوال پھر سے ریلیٹڈ ہے, بعد میں کرتا ہوں. ابھی آنے والے 4 ہفتوں میں یہ بہت مشکل ہے بتانا کہ فورسی کرنا. دیکھیں ایسی صورتحال میں بہت مشکل ہے, لیکن جنگ جو ہے وہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور کتنا عرصہ چلے گی, جتنا عرصہ جو ہے امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ جائے گی کہ مجھے اس میں کوئی کم شرمندگی والا آف ریمپ لے لینا چاہیے, اور اگر وہ نہیں لیں گے تو یہ چلتی رہے گی. ایرانیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے اپنے وہ ہتھیار دکھائے ہی نہیں ہیں جو کہ ہمارے نئے بنے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس بہت کچھ ہے. اور اس کا جہاں پہ آج دنیا کھڑی ہوئی ہے, پوری دنیا پہ اور بالخصوص پاکستان پہ, اکانومی پہ کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. بڑی عجیب بات ہے, بڑی سینیکل بات ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ اپرچونٹی بنے, لیکن ایونچویلٹیز ہوتی ہیں نا, جنگوں کے ساتھ ایونچویلٹیز ہوتی ہیں, اور وہ ایونچویلٹیز آپ کے لیے اپرچونٹیز لے کے آتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کی پورٹ جو ہے وہ سسٹمیٹکلی, اور کراچی کا شہر جو ہے وہ ہمارے ہی بھائیوں نے, گلف پار بھائیوں نے, خاص طور پہ UAE نے سسٹمیٹکلی تباہ و برباد کیا, اور اس کی فنڈنگ بھی کی. کراچی اس پورے خطے کا, ایون بامبے جو ہے نا, ممبئی, اس کا بھی وہ لیول نہیں تھا جو کراچی کا تھا. تو کراچی کو سسٹمیٹکلی پہلے اس کی پورٹ کو جو ہے وہ ڈس فنکشنل کیا, پھر اس کے اندر لا لیسنس اور گنڈا گردی اس حد تک پھیلائی. وہ گلی محلے کے آرگینک بگڑے ہوئے بچے نہیں تھے, وہ سسٹمیٹکلی پلانٹڈ فنڈڈ گنڈے تھے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ UAE کے تانے بانے آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اب UAE کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی پورٹ نہیں بچا پاتا. ٹھیک ہے, پچھلے 1 ہفتے سے ہمارے پاس پورٹ کے اوپر اتنا لوڈ ہے کہ وہ بندہ جو 1500 دہاڑی لیتا تھا وہ 5000 لے رہا ہے. تو ہم نے اس کو SIFC کے انڈر کر کے, اس میں سے بیوروکریسی جو ہماری, جہاں پہ رشوت اور وہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں, وہ سائڈ پہ کر کے ہم نے اس میں سے ریڈ ٹیپزم اور ساری فائلیں ختم کی ہیں, اور ہم نے ڈائریکٹ 1 ڈیسک اس کا آپریشن شروع کیا ہے. تو اس پہ کیونکہ جتنے بھی ہیں جو اسٹیٹ آف ہرمز سے فی الحال نہیں گزرنا چاہ رہے, کیونکہ اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرنے کے لیے آپ کو پرمیشن لینی ہے IRGC سے, اور میرا خیال ہے 2 ملین بھی ادا کرنے ہیں. تو ابھی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہیں. تو آپ پھر پیچھے سے کیپ آف گڈ ہوپ سے گزریں گے. تو کراچی کے اندر اگر ہم اسی چیز کو تھوڑا سا یوز کر لیں, اور پھر گوادر بھی ہماری, آپ کو پتہ ہے CPEC کی طرف سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن گوادر کو بھی UAE بننے نہیں دے رہا. ہمارے بھائی ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارے بھائی ہیں, دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتے بھی ہیں, بہت ہمارا کرتے ہیں. جب بھی مشکل ہوتی ہے تو پیسہ دیتے ہیں ہمیں. ہم احسان فراموش نہیں ہیں, لیکن جتنے ہمارے پاس وسائل تھے, جتنے ہم اپنے آپ کے لیے کچھ کر سکتے تھے, ہمیں نہیں کرنے دیا ان لوگ. ڈیپینڈنٹ بنا کے رکھا گیا. بالکل. اور اپنا فائدہ جو ہے وہ, بالکل, اور اس میں پھر آف کورس ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں. ظاہر ہے یہ اطالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی, یہاں بھی لوگ شامل ہو گئے کراچی کو برباد کرنے پہ. اب اپنے لوگ بہرحال, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو پرابلم ہوگا. آج بھی اگر آپ کہیں کہ آپ پورٹ قاسم سے آپ کرپشن ختم کریں, یہاں سے آپ بیوروکریسی ختم کریں, یہاں سے مافیا ختم کریں, وہاں پہ مافیاز کتنے ہوں گے, ہر طرح سے لے کر سامان ڈھونے کے مافیا سے لے کر ہر طرح کا. تو یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دیں گے. ایک تو ہم پاکستانی ہو کے آنیسٹلی پھر سوچتے نہیں ہیں. تو یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا کہ اس جنگ کے اثرات اکنامکلی جو پاکستان کے لیے ہیں اس کے پاس اپرچونٹیز ہیں. اب پاکستان نے اوپن کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ اپنی ٹریڈ اوپن کر لیں, اور اس کے لیے بھی آپ کو کوئی LC کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین جسٹ ڈو دیٹ ڈائریکٹلی. آپ بتا دیں. اور ایون سینٹرل ایشین کنٹریز بھی اگر وایا ادھر سے آنا چاہتے ہیں تو پورا جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے, ہم رشیا کے ساتھ بھی آئل ٹریڈ کی بات سوچ رہے ہیں, جس کا کہ مجھے ہمیشہ سے دکھ رہا ہے. ہم نے بہت غلط کیا ہے جب رشین اس بات کے لیے LNG کے لیے تیار تھے کہ وہ ہماری پورٹ پر آ جاتے ہیں ٹینکر لے کر, اور ہم نے پھر وایا پائپ لائن جو ہے وہ LNG پورے ملک کے اندر ہمیں, اور سستے داموں پہ.
تو کبھی جو ہے وہ امریکہ بھائی ہمیں کہتے تھے ہاں تو کبھی کہتے تھے نہ، اور ہم نے رشیا کو اس معاملے میں اتنا ذلیل کیا کہ نہ اسے کھل کر انکار کیا، اور ہر دفعہ کہہ دیتے تھے کہ 5 سینٹ کم کرو، 10 سینٹ کم کرو، اور الٹیمیٹلی جو ہے، اور ان کا ظرف دیکھیں کہ وہ آج بھی قائم ہے، وہ مجبوریاں سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں. بالکل صحیح. یہ نہیں کہ یہ ملک ترقی نہیں کرنا چاہتے، یہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں. اگلا فسکل ایئر کیسے گزاریں گے؟ آئی ایم ایف کا آکٹوپس تو نہیں آپ کی گردن سے نکلا ہوا. آپ بڑی بڑے بیان دے سکتے ہیں، صبح اٹھ کے یہاں پہ کوئی دنیا کی بہترین کوئی مملکت بنانے کا کسی کو جھوٹا خواب ضرور دکھا سکتے ہیں، پر آپ بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور وہ کس طرح سے آپ کو جکڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جو آپ کو نکال دے گا پھر وہ اور بات ہے. تو ہمارے جو الائز ہیں، پارٹنرز ہیں، وہ بھی اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت ہیں اگر ہم ان کو کموڈیفائی کرائیں. ایک تو یہ کہ پیٹرو ڈالر ختم ہو رہا ہے، گلف جو ہے وہ اپنے آپ میں رہے گا، ہم پہ پریشر کرنے میں تھوڑا سا کم ہے، تو ہم کہاں سے تیل خرید سکتے ہیں، کہاں بیچ سکتے ہیں. ہمارے پاس ریفائنریز نہیں ہیں، ورنہ تو ہم ایران کا تیل جو ہے وہ خرید کر ریفائن کرا کر بیچنا شروع کر دیتے. وہ بہت اپرچونٹی ہوتی، کیونکہ اس میں انڈیا فی الحال مائنس ہے، اس کو صرف اتنا لیوریج ہے کہ اس کے پاس ریفائنریز ہیں، اور اگر اس کی ریفائنری یوز نہیں ہوتی ہے تو دنیا میں ریسیشن ہو جائے گی. لیکن باقی دنیا کے اوپر اسٹریٹ آف ہرموز بند ہونے کا یہ ہوگا کہ جو نیئر فیوچر میں ایک تو انرجی کے پرائسز کا پرابلم ہو جائے گا، دوسرا یوریا بہت زیادہ گزرتی ہے تو افریقہ کے اندر قحط پڑ سکتا ہے، فصلوں کی ییلڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ساتھ میں جو باقی چیزیں ہیں، جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ گزرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انڈسٹری ہے وہ بالکل بڑے برے طریقے سے متاثر ہوگی. آخر میں پاکستان پہ آتے ہیں، کیسا نکلا پاکستان اس سارے معاملے میں سے؟ میں تو یہی کہتی ہوں، مجھے لوگ کبھی میرا کوئی نام رکھتے ہیں، کبھی کوئی، میں ان سے ہمیشہ ہی کہتی ہوں میری ایک ہی عرض ہے، میری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں تو خود منہ سے کہتی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں، نہ پالیٹکس سمجھ آتی ہے، نہ میں پولیٹیکل ہوں. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر پالیٹکس کے نام پہ فیوڈلزم اور کیپٹلزم کی ایک نہ ختم ہونے والی ایک ہیپیلی ایور آفٹر کی شادی ہوئی ہوئی ہے. دنیا میں جہاں بھی فیوڈلزم کو ختم کیا کیپٹلزم نے، تو ایک نے دوسری کی جگہ لی. ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ ہے کہ آپ نے فیوڈلزم اور کیپٹلزم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رشتہ بنا لیا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری سیاست ہے، اور میں کھل کر یہ کہتی ہوں کہ ہماری سیاست کا ہے جس میں ہم نے دنیا سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیاست ہے. تو مان جانے میں کیا حرج ہے کہ ہاں یہی ہماری سیاست ہے. جس دن آپ سیاستدان بن جائیں گے، جس دن میں سیاستدان بن جاؤں گی، بغیر سیکیورٹی، بغیر پیسے کے، بغیر کنیکشن کے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اور یہ جمہوریت تو ہم نے امریکہ میں نہیں دیکھی ہے. وہاں پہ لابینگ جب تک 300 ٹریلین ڈالر کی آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ کس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ جو بندہ کسی کے 300 ٹریلین ڈالر لے کے آیا ہوا ہے، اس کی بیڈنگ کرے گا کہ ملک اور قوم کے کام کرے گا؟ ڈیموکریسی ایک ویسے ہی فساد ہے، ایک ہوکس ہے. ایک گاؤں سے زیادہ کی تعداد میں لوگ ہوں تو ڈیموکریسی چل ہی نہیں سکتی ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ان ترقی یافتہ ملکوں نے لبرل ڈیموکریسی ہمارے حلق سے نیچے ٹھونسی. ہم نے اس کا ایک آرگینک سا سسٹم بنا لیا ہوا ہے کہ کون سے ایریاز ہیں، انٹرنیشنل افیئر ہیں تو وہاں کس نے نہیں جانا ہے، سیکیورٹی ہے تو وہاں کس نے نہیں جانا ہے، باقی کو ایگزسٹ کرنا ہے ہم نے سسٹم میں. اور جو کو ایگزسٹ نہیں کرے گا اس کو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ایگزسٹ نہیں کریں گے تو آپ میرے لیے خطرناک ہیں، آپ اپنے لیے خطرناک ہیں، اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. موجودہ جو کردار ہے ہمارا، جس کے اوپر ہم ایک فیسیلیٹیشن کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے قد کاٹ میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ سمجھیں کہ یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہاں دیکھتی ہیں پاکستان کا تشخص؟ ہمارے قد کاٹ میں تو آپریشن بنیان مرصوص کے بعد بھی ہوا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر ایسا ہتھیار جو ہے وہ سامنے آیا جو کہ ابھی مارکیٹ میں چلا نہیں تھا، تو ہم نے اسے چلا کے بھی دکھا دیا. ہم نے اس کو، تو وہ ایک آرگینک ہے. یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں جی کہ ہم ایک جنگ جیتے اور ہمارا نام بڑھا. جہاں تک ڈپلومیٹکلی آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس بہت سیزن ڈپلومیٹ ہیں. اس کا کسی ایک ٹائم فریم سے، اس کا کسی ایک 4 5 6 10 کا نہیں ہے. ہمارے ڈپلومیٹس ہمیشہ سے بہت کلاسک ڈپلومیسی پہ چلتے ہیں، ٹیکسٹ بک ڈپلومیسی پہ، جس کے اندر اپنا سوٹ انالیسز اپنے الائز اور فرینڈس کو بتانا ہے.
اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری اسٹرینگتھ ہیں, یہ ہماری ویکنیس ہیں, اتنا آپ ہمیں کارنر کر سکتے ہیں, اتنا نہیں کر سکتے. اس میں ایران پہ سینکشنز ہیں, ایران نے کبھی مجبور نہیں کیا کہ جی میرا تیل بھی خرید لو, اب میرے ہمسائے ہو. اس نے ہمیں ویلیو کیا کہ سینکشنز ہیں. امریکہ نے کبھی ہمیں پوچھ نہیں کیا کہ جی آپ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ, چائنا نے کبھی پوچھ نہیں کیا کہ امریکہ کے ساتھ ہم پھدکتے پھر رہے ہیں. چائنا نے کبھی اسے اگر پرابلم ہو تو آج پھر جو ہیں ہمارے وزیر خارجہ چائنا گئے. سعودی عربیہ نے کبھی ہمیں فورس نہیں کیا کہ ایران کے ساتھ نہ بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم کتنی ٹائٹ روپ پہ ہیں کہ ہم نے ایک طرف سعودی عربیہ کو رکھنا ہے اور ایک طرف سے ایران کو رکھنا ہے. ہم ایران سے کہتے ہیں کہ ہاتھ ہلکا رکھو, وہ مان جاتا ہے. ہم سعودی عربیہ سے کہتے ہیں پینک نہ ہو, تو وہ مان جاتے ہیں. آخر کوئی تو کہیں پہ یہ کر رہا ہے نا. اور اس کے پیچھے ڈیکیڈز کی ڈپلومیسی ہے. ہمارے ڈپلومیٹ کا سچ بولنا ہے, آنیسٹ ہونا ہے کہ ہم ایک سروائیو کرتا ہوا ملک ہیں, ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں. آپ دوستی اور بھائی چارے کے یا تعلق کے نام پہ ہمیں اتنا پش کر سکتے ہیں, اسے زیادہ نہیں کر سکتے. ہم اتنا آپ کے لیے کریں گے, اتنا. اس کے آپ دیکھیں کہ ایران سینکشنز میں ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے, ہمارے پاس فنڈنگ گلف سے آ رہی تھی, اور یہاں پہ ایک اور سیکٹ جو ہے, ایک مذہبی جماعت جو ہے اس کی فنڈنگ ہو رہی تھی, اور ایک اور جماعت جو ایران کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ ہے. ہمارے بھائی ہیں, مجھے صرف بات سمجھانی نہیں آ رہی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیم. تو اس میں ہر طرح کی رنجشیں موجود ہیں, اور ہم بے وقوف نہیں ہیں. میرا تو زندگی کا یقین ہے کہ آپ مانتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ ساری رنجشوں کے ہوتے ہوئے بھی ایران جو ہے وہ ہم پہ جو بھروسہ کر رہا ہے وہ کسی پہ نہیں کر رہا. وہی اسی طرح کی رنجشیں اسی ترکیے سے بھی ہو سکتی ہیں. اس کا کوئی ہیپی پاسٹ نہیں ہے, کیونکہ دونوں ایمپائرز رہی ہیں. تو ایمپائرز اپنے اپنے ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہی ہیں. رشیا کے ساتھ بھی, رشین ایمپائر کا بھی پرشین ایمپائر کے ساتھ بہت پنگا رہا ہے. لیکن ٹرسٹ ان کا ہے تو یہ ہے کہ ہاں ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے, پلس آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی اور پولیٹیکل ول ہے ہمیں بچانے کی بھی. ان کی ہسٹری میں ہے کہ جس نے بھی حماس کے ساتھ, ایران کے ساتھ نیگوسیشن کی, اسرائیلی ان کو مار دیتے ہیں. اسماعیل ہانیہ کو دیکھ لیں آپ, حسن نصر اللہ کو دیکھ لیں آپ, ریسنٹ جو ہیں ان کی اسیسینیشن دیکھ لیں. تو ہم نے پھر جب پرسنل کسی پوائنٹ پہ آئیں گے تو ہمارے شولڈرز پہ یہ بھی ہے کہ, اور تو یہ بہت ایک ایسا ٹائم ہے جس میں اکثر یہی کہتی ہوں, آپ سے بھی اس دن یہی بات ہو رہی تھی کہ بہت اس کو ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, اور اس رسپانسبلٹی میں پاکستان نہ کوئی گارنٹی دے رہا ہے, وہ صرف فیسیلیٹیشن کر رہا ہے کہ ریجن کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ گفتگو کی شکل میں نکل آئے, اور پھر اگر ہونا ہے تو پھر ان سارے ملکوں نے تو اکٹھے بیٹھنا ہی ہے. ایران اکیلا تو اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتا. چلے میں اس کو ایمپلیفائی نہیں کرتا, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کی پولیٹکس ڈسکس کر لی, تمام ممالک کے کردار, جس میں کم و بیش 20-25 ممالک ہم نے کر لیے, اور ہم نے بھارت کا ذکر نہیں کیا. سوال یہ ہے, بھارت اتنا ایرریلیونٹ کیوں ہے اس سارے معاملے میں؟ یہ بس جب کسی کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے. بھارت کبھی بھی اتنا ایرریلیونٹ نہیں رہا. بھارت ڈپلومیٹیکلی بہت ہی زیادہ اس کی تھی. کبھی انہوں نے بندونگ میں نان الائنمنٹ کی باتیں کیا کرتے تھے, پھر جب ایسے مسائل ہوتے تھے تو کوئی ان کی سے ہوا کرتی تھی, ان کے پاس بھی لیڈر ہوا کرتے تھے. یہ غلط ہوگا کہ آج ہم کہیں کہ جیسے آج وہ دکھائی دے رہے ہیں وہ ایسے ہی تھے. یہ کوئی نریندر مودی کا کرس ہے اور جے شنکر کی لیزر آئیز ہیں. اب جے شنکر تیسری نسل ہے ڈپلومیٹ کی. اس کا باپ بھی سیکرٹری تھا, اس کا باپ بھی میرا خیال ہے ڈپلومیٹ تھا, اور یہ ڈپلومیسی سے, یہ ڈپلومیٹک کارڈر کا بندہ ہے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اب آپ کا سوال یہ تھا, میں اس سے سائڈ پہ ہو جاؤں گی کہ ان کی وجہ کیا ہے. ان کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. جب ہم ایران سے سائڈ پہ تھے اور ہم سعودی عربیہ کے ساتھ تھے تو یہ ایران میں گھسے ہوئے تھے. یہ تب تک ایران میں گھسے ہوئے تھے جب نکورنا کاراباغ اور آرمینیا کی وار ہو رہی تھی. وہ میں نے ڈے بائی ڈے کور کیا تو میں اس کو جانتی ہوں. تو آرمینیا کو اسلحے کی فنڈنگ وایا ایران انڈیا سے ہوتی تھی اور ٹرکوں میں جایا کرتا تھا, اور یہی آذربائیجان کا ان سے تھوڑی سی رنجش کا مسئلہ بھی ہے جو اس دفعہ پاکستان نے ٹھیک بھی کیا. کیونکہ آذربائیجانی تو ہمارے ساتھ ایسے ہیں نا, جب جنگ لگی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ہم آ جائیں. ان کا ہمارا یہ ریلیشن ہے. میں بہت ڈیپلی ان کو جانتی ہوں. سینٹرل ایشیا جو ہے وہ خاص طور پہ میرا اس میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں یہ جب ایران میں تھے اس حد تک وہاں پہ ویکیوم بھی تھا تو پھر نیک نیتی سے رہتے. بالکل صحیح. تو یہ نیک نیتی سے نہیں رہے. یہ میں بحیثیت پاکستانی نہیں کہہ رہی, آپ ایرانیوں سے پوچھ لیں. آج اگر ہندوستان نے ان کی ہاتھ پکڑا ہوتا تو شاید ان کو ضرورت نہ ہوتی پاکستان کی طرف آنے کی. وہ بھی یہ کہہ لیتے کہ جی ہمارے پہ برا وقت تھا,
ہمارے پاس ڈسپرین تک نہیں تھی, ہمارے ہم بچوں کے آپریشن بغیر انستھیزیا کے کرتے تھے. آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنی الائنس چھوڑ کے تھوڑی مدد ہماری بھی کر دیں. آپ نے کہا جی انٹرنیشنل لا ہے تو لا, لیکن وہ بھول گئے, سب کچھ بھول گئے. بالکل صحیح. اور یہ بے ایمانی جو ہے ان کو بنگلہ دیش میں بھگتنی پڑی ہے, یہی ان کو سری لنکا میں بھگتنی پڑی ہے, یہی ان کو گلف سٹیٹس میں بھگتنی پڑی ہے. جو نیتن یاہو کے قریب ترین لوگ ہیں جن کا کہ وہ پروجیکٹ ہے, وہ اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس ہونے کی بات کر رہے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے اس شخص کی کیا ضرورت تھی جا کے آکورڈ قسم کی جفیاں اس سے وہاں لگانے کی, اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں. بالکل صحیح. اب یہ بالکل ایک پرایا اسٹیٹ بن گئے ہیں, یہ ارریلیونٹ ہیں. آپ ارریلیونٹ ہیں کیونکہ آپ نہ کسی سے دوستی کر سکتے ہیں نہ دشمنی کر سکتے ہیں, اور یہ ایکسپوز اب ہونے جا رہے ہیں آگے بالکل. افغانستان میں. بالکل, یہ دشمن نہیں بن سکتے, یہ ہم نے ایکسپوز کر دیا. یہ دوست نہیں بن واہ واہ. سکتے, یہ ایران نے ایکسپوز کر دیا. بالکل صحیح. تو آپ کا وہ بال ہی نہیں ہے نا کہ آپ نہ دشمن ہے نا, تو آپ بیٹھے رہیں ماڑے کے بال کی طرح چپ کر اور کے. جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل آپ صحیح. ایسے بہت ہیں. شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنی اویئرنیس, اتنی چیزیں بتائیں جو جاننا بہت ضروری تھا ہم سب کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.